السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ کہانی کا ہم اگلا حصہ شروع کرتے ہیں، دل کی دنیا۔ اگر آپ کہانی کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ کہانی آگے کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ کل ہی میں تمہیں ان کے آفس لے کر چل رہی ہوں، کام، ماحول اور جاب دیکھ لینا۔ پسند آئے جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن میں خود چلی جاؤں گی۔ تم برائے مہربانی اپنے سسرالی رشتہ داروں کو ٹائم دو۔ چلو اچھی بات ہے، اب یہ سامان سمیٹو۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو میرے گھر۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ہاسٹل میں رولتی پھرو۔ زارا نے پھرتی سے اس کا سامان سمیٹنا شروع کیا کہ کچھ لمحے تو شامین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ زارا کیا کہہ اور کیا کر رہی ہے، مگر جب اس کی بات سمجھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس لا کر بٹھایا۔ پہلے کی بات اور تھی، مجھے تمہارے خلوص پر نہ آج کوئی شک ہے نہ کل کوئی تھا۔ کل ابا کا سایہ میرے سر پر تھا اور اپنی چھت کی تھی۔ بدقسمتی سے آج میں یہ دونوں انمول نعمتیں کھو چکی ہوں۔ ایسے میں مجھے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ شاذر کا غائب ہو جانا ہی کوئی کم ایشو نہیں تھا میرے لیے کہ میں اٹھ کر تمہارے ساتھ چل دوں، اور مامی کا خاندان جو مجھ پر انگلیاں اٹھانے کو تیار بیٹھا ہے، ان کے لیے الزامات کا نیا راستہ ہموار کر دوں۔ یقین کرو، میں یہاں بالکل ٹھیک اور محفوظ ہوں۔ بہت اچھی ساکھ کا ادارہ ہے یہ، یہاں بالکل ٹھیک اور محفوظ ہوں۔ پلیز زارا، مجھے ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ تم نے ہمیشہ بڑھ کر میری بہنوں جیسے ساتھ دیا ہے۔ امید ہے کہ تم اب بھی میرا مطمع نظر سمجھو گی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور نہیں کرو گی۔ اس کی بات سن کر زارا نے ایک طویل سانس لی تھی۔ تم ایک بار پھر اس گھرانے کے ڈر میں آ رہی ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ دنیا بہت ظالم ہے شامین، اسے جتنا دبو گی کمزور پڑو گی، یہ تمہیں اور کمزور کرتی جائے گی اور دباتی جائے گی۔ خیر تم مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کی کون سی ڈیٹ فکس ہوئی اور خریداری کی کیا صورتحال ہے؟ شامین نے اس کا دھیان قصداً خود پر سے ہٹایا تھا اور اس میں خاطر خواہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ زارا اب جوش و خروش سے اپنے اگلے ماہ ہونے والی شادی کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ "May I come in, sir?" اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر آنے کی اجازت طلب کی۔ فیضان، جس نے یس کہتے ہوئے ایک سرسری سی نظر نووارد کی طرف ڈالی تھی، اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتا ہوا خود ہی آگے بڑھ آیا اور اسے اندر آنے کی باقاعدہ دعوت دی۔ خوش آمدید مس شامین۔ میں تو اب مایوس ہو چلا تھا کہ شاید میں نے ایک اچھی لڑکی اور بہترین ورکر کو مس کر دیا۔ جی وہ مجھے آپ کا میسج کل ہی ملا تھا۔ ایکچولی کچھ پرابلمس کی وجہ سے میں بہت دن سے زارا سے رابطے میں نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ نے بہت دن پہلے کا اس سے کہا ہوا تھا۔ ایگزیکٹلی مس شامین، مجھے آپ کی پرسنالٹی نے پہلے اور کام نے بعد میں متاثر کیا۔ آج کے اس فاسٹ دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے ارد گرد کے رشتوں، مصنوعی ماحول سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور سادگی اور خالص پن دیکھنے کو ترستے ہیں۔ زارا کے گھر مختلف فنکشنز میں آپ کو ایک ہی رنگ میں دیکھا، شاید ایک بار سرسری سا تعارف بھی ہوا آپ سے، اور یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ان فنکشنز کو سنوارنے سجانے کا بہترین کام آپ کے تخلیقی ذہن کی کاوش ہے۔ آپ میرے ساتھ کام کریں گی تو مجھے خوشی کے ساتھ اعزاز ہوگا۔ اس نے بہت سلجھے ہوئے انداز میں شامین کو اپنے ہاں جاب کی آفر کی تھی۔ جی سر، کیوں نہیں، مجھے خوشی ہے کہ بغیر کسی پریکٹس اور ایفرٹ کے اتنا اچھا پلیٹ فارم مجھے مل رہا ہے۔ کیا میں کل سے جوائن کر سکتی ہوں؟ کل سے کیوں، آج سے کیوں نہیں؟ اس کے سوال پر جواب مل چکا تھا، جس پر وہ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، اٹھیے، میں آپ کو آفس کا وزٹ کراتا ہوں اور ورکر سے ملواتا ہوں۔ آپ کی سیٹ سمینا کے ساتھ ہوگی، جو ارینجمنٹ اینڈ ڈیکوریشن شعبے کی انچارج ہیں۔ بہت کوآپریٹو اور کریٹو ہیں۔
یقیناً آپ دونوں کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوگی اور سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، مگر پہلے کچھ کھا پی لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا پسند کریں گی آپ؟ اس کو اٹھنے کے لیے دیکھا تو فضا نے جلدی سے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شامین نے آہستہ سے چائے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اخراجات کے حوالے سے وہ بہت پریشان تھی کہ ابھی تو کچھ رقم تھی، یہ مسئلہ تو حل ہوا، کم از کم وہ دل ہی دل میں اللہ کا بے اختیار شکر ادا کیے گئی۔ اس کے پسندیدہ لباس میں شرمایا سا روپ لیے وہ اس کے سامنے تھی۔ شاذر نے تھوڑا سا جھک کر اسے دیکھتے اشارے سے ہاتھ آگے لانے کو کہا تھا۔ اس نے شرما کر سر کو جھکا لیا تھا، مگر اپنا ہاتھ ضرور آگے کر لیا تھا، مگر نہ جانے کیوں۔ جیسے ہی شاذر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انگوٹھی ڈالنی چاہی تھی، وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ اب وہ اس سے دور ہٹ کر شکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ کیا! اس کی تو آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ پاس کھڑے لوگ زور زور سے کچھ بول رہے تھے۔ شاذر نے سب سننا چاہا، مگر شور اس قدر بڑھ گیا کہ اس کے سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے ارد گرد لوگوں سے فریاد کرنی چاہی، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ وہ بڑی مشکل سے کہہ پا رہا تھا، درد ہی شدید تھا کہ الفاظ لبوں سے ادا ہی نہ ہو پا رہے تھے۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو بستر پر پایا تھا۔ اس کے سر میں واقع درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ شامین، ایک سرکاری کی صورت، یہ نام اس کے لبوں سے بے آواز نکلا تھے۔ آہستہ سے اٹھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں پانی کا گلاس انڈھیلا، گولیوں کے پتے میں سے گولیاں نکال کر نگلیں اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ جب تک یہ سکون آور دوا اثر نہ کرتی، اس کا دماغ ایک بار پھر اسے سوچوں کے سفر پر لے جانے والا تھا، اور آج ایک اور خواب اس کی طبیعت خراب کر چکا تھا۔ سارا فیضان کو اس کے بارے میں ہزاروں ہدایات دے کر خود دبئی رخصت ہو کر جا چکی تھی، مگر وہاں سے بھی وہ 2 ہفتے میں 3 بار جب تک شامین کو کال نہیں کر لیتی تھی، اسے چین نہیں آتا تھا۔ شامین کو فیضان کے ساتھ کام کرتے 6 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نے افی آپا کو مکان کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ فیضان اس دوران 2-3 بار اپنا پرپوزل اس کے سامنے رکھ چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں ہر بار ایسی پیشکش پر شاذر کی تصویر چھم سے آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور ایک درد سا دل میں بھر جاتا۔ بہت کوشش کی تھی اس نے شاذر کو اپنے دل سے نکالنے کی، اس سے نفرت کرنے کی، مگر نہیں کر پائی تھی، اور تو اور اس کی پہنائی انگوٹھی تک کو اتارنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس بار جب فیضان نے پھر اس سے شادی کی بات کی تو اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ اسے کہہ سنایا تھا، اپنے حالات، زندگی کی راہ گزر پر چلتے ہوئے پیش آنے والے تلخ رویے اور مسائل، اور اب اپنے احساسات جو شاذر کے لیے آج بھی پہلے دن جیسے ہی خالص اور شدید تھے۔ میں آپ جیسے اچھے انسان کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی فیضان۔ میرے نزدیک منافقت گناہ ہے کہ میں کسی اور کی یاد دل میں بسائے کسی دوسرے کے گھر کو کیسے بسا سکتی ہوں؟ بہت چاہنے کے باوجود بھی میں اسے بھول نہیں پائی ہوں۔ میرے مقابل کوئی اور نہیں، میرا دل ہی باغی ہو چلا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے ہیں اور اس کی زندگی کی پہلی ترجیح بھی۔ آپ کوئی ایسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں جو آپ کے جیسے ہی نیک دل، سادہ اور سچی ہو۔ میری نیک دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اس کے تاریخ پڑے چہرے پر نظر ڈالے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ زارا کا بھی اس پر بہت دباؤ تھا کہ اسے فیضان کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس نے منع کیا تھا کہ شاذر اس کا ماضی تھا، سو اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتائے بغیر اسے فیضان جیسے اچھے انسان کا ساتھ قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسے یقین تھا کہ اسے زارا سے بہت ڈانٹ سننے کو ملے گی جب وہ اسے یہ سب بتائے گی جو کچھ اس نے فیضان سے کہا تھا۔ ہاسٹل واپس آنے پر اسے شرمندہ سے افی آپا ملنے آئی تھی۔ بہت شرمندہ تھی، بار بار معافی مانگ رہی تھی
کہ اس کے گھر سے چلے جانے کے ہفتے بعد ہی اس کی نند کا معمولی بات پر اپنے خاوند سے جھگڑا اتنا بڑا کہ معاملہ طلاق تک آن پہنچا تھا۔ عمران کا بائک